بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 152۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کی تحصیل کی عمر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے مباحث بیان فرما رہے تھے کہ طالب علم جب حدیث حاصل کرے تو اس کے کیا آداب ہیں، اس طرح استاد حدیث پڑھائے تو اس کے کیا آداب ہیں۔ اس ادب کے ضمن میں حدیث کی تحصیل کی عمر کا ذکر بھی آتا ہے، تو لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کی کیا عمر ہے اور حدیث پڑھانے کی کیا عمر ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ بِالتَّمْيِيزِ هَذَا فِي السَّمَاعِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ بِإِحْضَارِهِمْ الْأَطْفَالَ مَجَالِسَ الْحَدِيثِ وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ حَضَرُوا وَلَا بُدَّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ إِجَازَةِ الْمُسْمِعِ وَالْأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَكَذَا الْفَاسِقِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ۔ فرماتے ہیں کہ ایک اہم چیز حدیث کے سننے اور حدیث کو آگے بیان کرنے کی عمر سے متعلق ہے، اور اس میں اصح مسلک یہ ہے کہ تحمل کی جو عمر ہے یعنی حدیث لینے کی جو عمر ہے اس میں تمییز کا اعتبار کیا جائے گا، سن تمییز کا، اور یہ سماع کے بارے میں ہے، سننے کے بارے میں ہے۔ اور محدثین کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے اطفال کو حاضر کرتے تھے، اپنے بچوں کو حاضر کرتے تھے حدیث کی مجلس میں، اور ان کے لیے یہ لکھتے تھے کہ وہ بھی حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس صورتحال میں ضروری ہے کہ مسمع کی طرف سے اجازت بھی ہو، اور اصح خود براہ راست طلب کرنے کی عمر کے بارے میں یہ ہے ان یتأہل لذالک کہ اس کے لیے اہل ہو جائے، اور کافر کا حدیث لینا بھی صحیح ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ وہ اسلام کے بعد آگے پہنچ جائے۔ اسی طرح فاسق کی حدیث حاصل کرنا بھی ٹھیک ہے بدرجہ اولیٰ جب وہ اس کو ادا کرے توبہ کے بعد اور اس کی عدالت ثابت ہونے کے بعد۔ بہرحال اس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں تحمل کی جو عمر ہے، شاگردی حدیث حاصل کرنے کی جو درست عمر ہے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ جو استاد کی عمر ہے وہ آگے ہم بتائیں گے۔ سن تحمل کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے 5 سال، بعض حضرات نے 6 سال، بعض نے 7 سال، اور بعض حضرات نے کچھ اور سال شرط لگائی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلک یہ کہ کسی عمر کی قید نہیں ہے اور سن تمیز کو دیکھا جائے گا۔ سن تمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ تمیزدار ہو جائے، اس کو پتہ چلے، وہ بات کو سمجھتا ہے، اور یہ پھر عمر کے لحاظ سے شخصیات میں مختلف ہوتا ہے۔ بعض بچے 5 سال کی عمر میں، بعض 3 سال کی عمر میں، بعض 8 سال کی عمر میں، بعض 10 سال کی عمر میں بات کو سمجھتے ہیں، تو سن تحمل کے لیے اتنی عمر کافی ہے۔ ہم اگر دیکھیں بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں بہت ساری حدیث سنی ہے، اور وہ حافظہ ان کو ٹھیک تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سماع کے لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سن تمیز کی بات ہم نے کی یہ سماع سے متعلق ہے، اس طرح سماع ثابت ہو جائے گا، فلاں کا فلاں سے سماع اس طرح ثابت ہو جائے گا۔ باقی محدثین کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حدیث کے مجالس میں حاضر کرتے تھے، تو بہت چھوٹے ہوتے تھے، وہ سمجھتے نہیں ہوتے تھے، سن تمیز میں نہیں ہوتے تھے، اور پھر جب وہ اپنی اجازت لکھ دیتے، اپنی حدیث لکھ دیتے تھے، تو ساتھ میں ان کے نام بھی لکھ دیتے تھے کہ یہ بھی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورتحال میں مسمع کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری ہے، کہ ان بچوں کے لیے ان کی طرف سے اجازت بھی ہو تاکہ وہ بطور اجازت نقل کر سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود طلب حدیث کے لیے جائیں
اور اس کے جو صحیح ہے اور حسن ہے اور اس کے جو اصول ہے اس کے مطابق حاصل کرنا اگر چاہے تو اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے کہ اس فن کے لیے اہل ہو۔ ظاہر ہے علوم عربیت میں اور دیگر علوم میں وہ مہارت حاصل کرے، اس کے بعد وہ اہل ہوگا تو پھر خود حاصل کر سکتا ہے۔ آگے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ کافر شخص کا حدیث لینا بھی صحیح ہے۔ بظاہر تو ذہن میں آتا ہے کہ جو کافر ہے اس میں عدالت کی شرط موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح روایت کر رہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ تحمل کے لیے یہ بات شرط نہیں ہے کہ اس وقت وہ مسلمان ہو، اس وقت اگر وہ کافر ہو تو بھی اس کا حدیث سننا کافی ہے، البتہ جب وہ ادا کرے تو اس وقت مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باتیں سنی ہیں اور وہ پھر بیان کرتے ہیں اسلام کی حالت میں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کس طرح ان کی روایت درست ہوگی۔ عام طور پر یہ اس قسم کی روایات کتب حدیث میں نہیں ہوتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اصولی طور پر مسئلہ بتا دیا کہ تحمل کے وقت یعنی جس وقت وہ حدیث لے رہا ہے سن تمیز کافی ہے، اور اس طرح کافر کی روایت بھی کافی ہے، لیکن جب وہ آگے بیان کرے تو اس وقت اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فاسق شخص ہے، گناہگار شخص ہے، تو اس نے اگر کوئی حدیث سنی ہے لیکن جب وہ آگے پہنچا رہا ہے تو اس وقت وہ صحیح مسلمان تھا، توبہ کیا تھا، عدالت ثابت ہو گئی تھی، تو اس کی یہ روایت بھی کافی ہے۔ اوپر بتایا تھا کہ اس کی سن تمیز کافی ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو عمر کی قید لگائی ہے، جیسے بعض حضرات 5 سال لگاتے ہیں، اور وہ دلیل میں محمود بن ربیع کے قصے سے استناد حاصل کرتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں ان کو یعنی حدیث پڑھائی گئی تھی اور یعنی ان کو علم دیا گیا تھا، اور بعض حضرات کہتے 7 سال، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو نماز کا حکم کیا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث کی جو تحصیل کی عمر ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے لیے سن تمیز کافی ہے، اور البتہ خود علم حاصل کرے تو اس کے لیے اہلیت کافی ہے، اور سن تمیز اور سن اہلیت دونوں کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں ہے، شخصیات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک بچہ 3 سال کی عمر میں سن تمیز کو پہنچتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک بچہ 8 سال کی عمر میں بھی سن تمیز کو نہیں پہنچتا، تو بچوں کے لحاظ سے یہ حکم مختلف ہے۔ اس طرح اہلیت ہے، بعض بچے 20 سال کی عمر میں اہل ہو جاتے ہیں، اور بعض جو بچے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں بعض شخصیات ہوتی ہے وہ اہل نہیں ہوتے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث کے جو استاد ہے اور پڑھانے کی جو عمر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔